کی مالک بہت باوقار اور نہایت شفیق انسان محترمہ گلنار آفرین صاحبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنا کلام ہماری نظر کرتی ہوں. اور یہ میں اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے ماں اپنی بیٹی سے کرتی ہے. وہ اس کو شروع سے میں نے جب سے یہ مجھ سے ملی کہ میری تو رونق حیات کے مشاعرے میں تھی، پھر یہ میری طرف آ گئی. بہرحال بہت اچھی عادت کی، محبت کرنے والی پرخلوص لڑکی ہے. اس میں جو جذبہ ہے آگے بڑھنے کا. ویسے یہ ریحانہ روحی صحیح کہہ رہی تھی کہ یہاں شاعرات بہت کم ہوتی تھی. میں تقریباً 2012 میں کینیڈا چلی گئی تھی. اس وقت ہماری یہاں کراچی میں جو مشاعرے، عالمی مشاعرے ہوتے تھے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں، چند خواتین ہوتی تھیں، 3 یا 4. 2000 میں کراچی جب آئی تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے شاعرات ہی شاعرات. اور اگر مشاعرہ کیا جائے تو مردوں سے زیادہ آج کراچی میں شاعرات زیادہ، اتنی شاعرات. تو کبھی پہلے تو میں پریشان ہوئی، تو اب نئی شاعرات سے میں ملتی رہی، وہ سب ملاتے رہے، بہت اچھی ہیں. لیکن بہت سی افواہیں سنی، جیسے ابھی یہ بتا رہی، افواہیں تو بہت ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ اردو ادب کے لیے یہ بہترین راستہ ہے، اگر یہ کسی سے لکھوا کے بھی پڑھ رہی ہیں تو یہ اردو ادب کی خدمت ہے جو یہ کر رہی ہیں، جو گھروں کے اندر قید ہو گئی تھی. یہ بات مرد کرتے ہیں، مرد لکھواتے ہیں، ان کا نام نہیں ہوتا. عورتیں اگر اصلاح لے لیں تو ان کا نام بدنام ہوتا ہے. کیوں کہ ابھی مجھے ہمارے فاروق عرشی نے مجھے لا رہے تھے تو راستے میں کہہ رہے تھے کہ شاعرات کو کہنا چاہیے کہ وہ شاعری کرتی ہیں پھولوں والی، لیکن راستے میں ان کے جو شاعر ہیں وہ کانٹے ہیں، تو ان سے سنبھل کے چلیں ورنہ زخمی ہو جائیں گی. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کا پیغام میں پہنچا دوں گی خواتین تک. وہ کہہ رہے ہیں آپ نہیں پہنچائیں گی. میں نے کہا میں پہنچا دوں گی. تو آپ نے بہت خوبصورتی سے یہ پیغام پہنچایا. میں نے پہنچا دیا. خواتین کو مردوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اصلاح بھی لے لیں اور قریب نہیں آنے دیں. دوسری چیز یہ ہے، بہت سی تالیاں. ان کا انجام یہی ہونا چاہیے. بھائی لکھ کے دیں، اصلاح دیں، دنیا میں مشہور کرتے ہیں. کیوں مجرم برابر کے یہ لوگ بھی ہیں، مردوئے، کیوں لکھ کے دیتے ہیں؟ خواتین کا نام لیتے ہیں کیونکہ ان کے اشاروں پہ نہیں چلتی ہوں گی، تو انہوں نے یہ ہوتا ہے. تو بھائی میں ان سے کہتی ہوں لو اصلاح لینے میں کوئی بات نہیں ہے. استاد ہوتے ہیں، قریب مت جاؤ زیادہ، اصلاح بھی رکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے مجھے یہ خوشی ہوئی کہ خواتین ادب کے میدان میں آ رہی ہیں. دیکھیے پہلے مردوں کی شاعری پہ اجارہ داری تھی، مرد ہی مرد ہوتے تھے اسٹیج پہ، اب عورتیں ہوتی ہیں. بعض جگہ خواتین مشاعرے کرتی ہیں تو مجھ سے مرد حضرات شکوہ کرتے ہیں، ارے گلنار تم وہاں صدارت کر رہی تھی، ہم تو وہاں نہیں تھے. ارے بھائی وہاں تو عورتیں تھیں، تمہیں کیسے بلا لیتے؟ ہم ساری عورتیں ہیں. تو کیا تم یا تو تم شلوار دوپٹہ اوڑھ کے آؤ تو بات ہے. تو بھائی اب اگر کوئی مرد ہمارا واک آؤٹ کرے، ہمیں نہ بلائے، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں خواتین بلائیں گی. تو ہمارے بھی راستے میں خواتین جو ہیں ماشاءاللہ سے بہت آ رہی ہیں. مگر میری وہ تو چلے ایک باتیں میں کر رہی تھی، لیکن دیکھیے لکھنا پڑھنا بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس کے لیے جیسے کہ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے آپ کو اس راستے میں اس کے ادبی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے مضامین پڑھنا چاہیے، مطالعہ وسیع کرنا چاہیے، پرانے شعراء کو پڑھنا چاہیے.
اس سے آپ کے لفظوں کا ملے گا، خیالات ملیں گے، احساسات ملیں گے، جذبات ملیں گے، آپ کو طور طریقے آئیں گے۔ خواتین شاعری تو کر رہی ہیں، لیکن بعض جگہ پہ ان کو نہیں پتہ ہے کہ خواتین کیا لفظ استعمال شاعری میں کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کو مطالعہ بہت ضروری ہے، اور کشور جو ہے بہت سوچ سمجھ کے چل رہی ہیں۔ میری ان کے ساتھ میری بہت ساری دعائیں ہیں، اور ان کے لیے 2 شعر ہیں کہ یہ دشت محبت ہے جرأت سے قدم رکھنا، یہ دشت محبت ہے جرأت سے قدم رکھنا، کچھ اپنا بھرم رکھنا، کچھ دل کا بھرم رکھنا، بہت اچھے، کچھ اپنا بھرم رکھنا، کچھ دل کا بھرم رکھنا، اور آسا تو نہیں لوگوں تم سہل سمجھتے ہو کرتاس، ہوتا ہے لہو دل بھی ملتی نہیں منزل بھی، ہوتا ہے لہو دل بھی ملتی نہیں منزل بھی، تم سہل سمجھتے ہو کرتاس و قلم رکھنا، واہ کیا بات، ہوتا ہے لہو دل بھی ملتی نہیں منزل بھی، تم سہل سمجھتے ہو کرتاس و قلم رکھنا، یہ دشت محبت ہے جرأت سے قدم رکھنا، کچھ اپنا بھرم رکھنا، کچھ دل کا بھرم رکھنا۔ اور اپنے غزل کے 4 شعر کہ جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا، جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا، اور ہر مشعل امید بجھا دی تھی ہوا نے، ہر مشعل امید بجھا دی تھی ہوا نے، اچھا ہی ہوا کوئی سرے شام نہ آیا، اچھا ہی ہوا کوئی سرے شام نہ آیا، اچھا ہی ہوا کوئی سرے، اور دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، قبضے میں ابھی تک دل ناکام نہ آیا، زنجیر دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، قبضے میں ابھی تک دل ناکام نہ آیا۔ اور شعر عرض ہے کہ کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، میرے ہی فسانے میں میرا نام نہ آیا، کیا کہنے، دوبارہ بتاؤ، کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، کس شخص نے لکھی ہے بیاض غم ہستی، میرے ہی فسانے میں میرا نام نہ آیا، جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا، دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، دروازے کی زنجیر سے معلوم ہوا ہے، قبضے میں ابھی تک دل ناکام نہ آیا، قبضے میں ابھی تک دل ناکام نہ آیا، جینے کا مزہ گردش ایام نہ آیا، کیا بات ہے ہم پر کوئی الزام نہ آیا۔ اور میں ایک بار پھر مبارکباد دیتی ہوں کشور کو، اللہ تمہیں بہت ساری خوشیاں دے، سلامتیاں دے، علم کیا پرچم لیا آگے بڑھو، شاعری کا پرچم لیا آگے بڑھو، لیکن احتیاط سے ہر قدم سوچ سمجھ۔ بہت شکریہ۔ آپ سماعت کر رہے تھے محترمہ گلنار آفرین صاحبہ کو، جو اپنے مخصوص اور دلکش انداز میں ہم سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں اور اپنا کلام بھی ہماری نظر کیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں جناب صدر کو دعوت دوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، کشور ورود صاحبہ کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر۔ پہلے ہنستی رہتی تھیں یہ، پہلے ہنستی رہتی تھیں یہ جب جب تجھ سے ملتی تھیں، پہلے ہنستی رہتی تھیں یہ جب جب تجھ سے ملتی تھیں، اب ان بنجر آنکھوں میں بس ویرانی ویرانی ہے۔